بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان بہی جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ آج کی اس ویڈیو میں قابیل کا اپنے چھوٹے بھائی حابیل کے لیے برے خیالات رکھنا اور پھر اس کے نتائج، ان کا تذکرہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر واپس آئے تو حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، اب تیری بہن حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ یہ سن کر قابیل اپنے بھائی کو مار ڈالنے کی تدبیریں کرنے لگا اور وقت کا انتظار کرتا رہا کہ کس طرح میں اپنا یہ ارادہ پورا کروں۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی تھی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ خدا عادل ہے۔ اچھا، تو اگر مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر اللہ تعالیٰ کے عذاب بھگتے گا اور میں خلاصی پا جاؤں گا۔ قابیل یہ بات سن کر اور غصے سے بھڑک اٹھا، اور ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضائے الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اب سوچنے لگا کہ اس کو میں کس طرح مار ڈالوں۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آیا، ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ کے سر پر مارا، سانپ مر گیا اور پھر وہاں سے شیطان غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل فوت ہو گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی اور کافر ہو گیا۔ اب قابیل پریشان ہوا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر عالم کے گرد پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا وہ زمین شور زدہ ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل بولا، اے خرابی، مجھ میں اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں ان کووں کے برابر ہو جاؤں، اور اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے یہ معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح قابیل نے حابیل کی لاش کو زمین میں دفنا دیا اور اس کے بعد جانے کا قصد کیا۔ اسی وقت بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے زمین، قابیل کو اپنے اندر دھنسا لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک دھاب لیا۔ بس قابیل نے روتا ہوا منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا، خدایا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خونریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا، میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین ہی داب لیتی۔ پھر بارگاہ الہی سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری، میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو۔ تب اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت میں قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعد وہ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب و روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح خواب میں دیکھا کہ حابیل اے پدر پکارتا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زارو زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام ان سے کہنے لگے، ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مت گریہ زاری کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یہ زمین میرے بیٹے کا خون کیوں پی گئی؟ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے حابیل کی قبر کو کھودا اور اسے نکالا۔ دیکھا کہ مغز اس کا نکلا پڑا ہے اور خون سے تر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ اور بھی بہت زیادہ روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس موضع میں وہ جاتے وہ موضع یہ ظلم دیکھ کر ماتم کرتا، اور چرند پرند بھی اس حال پر گریہ زاری کرتے تھے اور کہتے تھے، بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا، ظالم اور اپنے بھائی کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے، اور اس وقت تک سوائے حابیل کے کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہمیں کچھ مال و زر چاہیے تاکہ ہم اسے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 1 مٹھی سونا اور 1 مٹھی چاندی لا کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر قلیل چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا بنے گا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھائیں؟ بس غیب سے آواز آئی، اس سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دیں تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر ضرورت کے حساب سے تجارت کرتے رہیں اور کھاتے رہیں، تو یہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ بس پھر 1000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے لانے کے لیے گئے، مگر حضرت شیش علیہ السلام تیمارداری میں لگے رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگ، تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے کہا، آپ میرے والد بزرگ ہیں، آپ کی دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے، اور تم پاک صاف ہو۔ تب انہوں نے حسب حکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تب کے زریں اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنجی، لیمو، انگور، انجیر وغیرہ اس میں رکھ کر، اور دوسرا طبق زر سرخ کا اس پر ڈھانپ کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیش علیہ السلام کی زوجت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعض نے روایت کی ہے وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیش علیہ السلام سے کر دی، اور اس حور کی زبان عربی تھی، جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی نسل سے ہیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ کھایا پیا، کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا وہ فاضل تر اور دانشور بن گیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں اس دنیا سے کوچ کروں گا، حضرت شیش علیہ السلام قائم مقام میرا رہے گا، تم سب اس کی فرمان برداری کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ تب سب بیٹوں نے
حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بیٹے باپ کی جدائی میں بہت روئے، نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا، 2 سال تک باپ کے مزار پر حاضر رہے، بعد اس کے جدا ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بہن اور بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور آل کو چیک ان کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔